ڈرگس کا سلسلہ ولایت میں بہت تیزی سے چلنے لگا ہے۔ اس کے بعد آپ ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، پھر اس کے بعد اور یہ تاؤ کا سسٹم، چائنیز وہ جو صبح سویرے اٹھ کے کرنٹ حاصل کرتے ہیں قدرت سے، پتہ نہیں آپ نے کبھی کی ہے یا نہیں، وہ باغوں ہم نے چائنا میں دیکھا، باہر کھڑے ہو کر کچھ نہیں کرتے، اپنے ہاتھ ایسے کرتے رہتے ہیں اور جو قوت وہ کہتے ہیں کہ انرجی سمیٹ کے شام تک چلنے کے لیے وہ اپنی بیٹری چارج کر لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں بھی ہمارے بابوں نے بھی ہمارے بڑوں نے بھی سوچی ہیں، اور اس کے بارے میں دھیمی دھیمی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو اس کے قریب ہوتی رہی ہیں، اور میرے جیسا آدمی جو چوری چوری کچھ باتیں سنتا رہا، اکٹھی کرتا رہا، اس میں ایک یہ طریقے علاج بھی ہے کہ وہ روحانی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، اور روحانی ادویات کہیں فروخت نہیں ہوتی، کہیں ملتی نہیں، کوئی بھی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں جا کر آپ روحانی ادویات خرید سکیں، نہ تو یہ گولیوں کی شکل میں ہوتی، نہ یہ ٹنکچرز ہوتی ہیں، نہ یہ ٹیکوں کی شکل میں ہوتی ہیں، نہ ان کی ڈرپ لگ سکتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسی چیز ہے، یعنی ساری میں چیزیں گنواتی ہیں کہ ان کا کچھ نہ ہونا سا ہے وہ ہونے میں بدل جاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ بات مشکل لگی، میں عرض کرتا ہوں کہ میری آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار اور جو ہم کو بتایا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، لوگوں کے منہ پر ان کی بوتھیوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو پیچھے دھکیلنا ہے اور خود آگے نکلتے چلے جانا ہے، کیونکہ جو آدمی کامیاب نہیں ہوگا زندگی میں اس کو زمانہ بکھیر دے گا پیسے۔ لیکن تاؤ کے فلسفہ چینی ہے، اس کے لوگ کہتے ہیں، اس کے گرو کہتے ہیں کہ ٹھوس اور نظر میں آنے والی چیز اور جو بظاہر آپ کو مفید نظر آئے یہی مفید نہیں ہوتی، ٹھوس اور بظاہر مفید نظر آنے والی چیز ہی مفید نہیں ہوتی۔ مثلا آپ لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کار نکالتے ہیں اور اس کو تیزی سے بھگاتے ہیں سڑک کے اوپر اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور تیز اور تیز اور تیز۔ تو یہ سٹرگل اور سٹرائف اور کوشش اور جدوجہد اور آرزو اور تمنا اور لیس الانسان الا ما سعی کے ذیل میں آتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ تیزی سے گھومتا ہوا پہیا، تیزی سے حرکت کرتا ہوا پہیا ایک نہایت ساکن دھرے کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ اگر وہ دھرا ساکن نہ رہے اور آپ کے اصول کے مطابق وہ بھی گھومنے لگ جائے تو الحمدللہ آپ تو پھر کچھ نہیں، زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اس کو سکون ہوگا، اس پہیے کے پیچھے پورا سکون ہوگا، خاموشی ہوگی، استقامت ہوگی، ایک چپ رہنا ہوگا اور حرکت سے گریز ہوگا، پھر آپ جا سکیں۔ مجھ میں اور آپ میں یہی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تیز ترک، یہ ہم کو سیاست میں بھی دیا، ہمارے سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں کہ اڑا کے رکھ دو، بھاگو چلو دوڑو، نعرہ جھنڈا اور اس کو جو آوے آوے جاوے جاوے کرتے ہیں۔ لیکن زندگی ساری کس ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا زندگی، اور اس میں خوبصورتیاں اور حسن اس نے رکھی ہیں۔ یہ جو چائے کی پیالی مجھے دے کے گئے ہیں اور مجھے پتہ نہیں کہ رکھ گئے، میں شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا، بڑی مہربانی۔ یہ چائے کی پیالی، اس کے در و دیوار، اس کا کنڈا یہ مفید نہیں ہے، اس کا خلا مفید ہے، اس کا خلا کام دے رہا ہے، جو آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ بھی خلا کیا ہوا، لیکن میں اس کنارے کے اوپر چائے رکھ کے نہیں پی سکتا، ہے نا؟ ہاں، تو خلا کی ہم نے کبھی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کے اندر میں خلا کے اندر رہتا ہوں، میں دیوار کے اندر گھس کے نہیں رہتا کیڑے مکوڑوں کی طرح سے، دیواریں تو میرے کسی کام نہیں آ رہی، خلا میرے کام آ رہی۔ تو اسی طرح سے سر زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ اتنی شدت کے ساتھ اس کے ساتھ یوں نہ چمٹ جایا کریں کہ چونکہ مجھے یہ مفید نظر آ رہا ہے
اس لیے یہی مفید ہے۔ اور میں خلا کو چھوڑتا ہوں، بھری ہوئی چیز کو لیتا ہوں۔ پورے کے پورے آپ اپنے آپ کو تول نہیں سکتے، ہم سارے ہی ایسے ہیں، تول نہیں سکتے، اس لیے عذاب میں اور مشکل میں اور مصیبت میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روحانی دوا بھی ایک ہوتی، اور وہ کسی طبیب سے نہیں ملتی، کسی لیبارٹری سے نہیں ملتی، یہ جو آپ کی ملٹی نیشنل ہیں بھیجتے ہیں یہ نہیں بناتی، یہ دوائیں آپ کو خود ہی بنانی پڑتی، اور ان دواؤں کے ساتھ ایسے ہی چلنا پڑتا ہے جیسے بے خیالی کے اندر آپ اپنی خلا کے اندر ہیں، خلا سے فائدہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، فائدہ سارا خلا میں ہے، لگن آپ کی اس دیوار کی اور وہ دیوار کچھ نہیں رہی۔ اسی طرح سے روحانی ادویات جو ہیں وہ آپ کو خود بنانی پڑتی ہیں، اور اس کا نسخہ بھی کسی جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ آپ کو اپنے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو سامنے ایک طبیب کی طرح بٹھا کے اور اس کے سامنے دو زانو ہو کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بابا جی یہ میری خرابی ہے اور یہ میری الجھن ہے، میں کیا کروں؟ وہ باہر نکلا ہوا آپ ہی کا وجود آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے تو کبھی اپنے وجود کو ایڈریس نہیں کیا، اس لیے مشکل پیش آتی، اور جب وہ آپ بنانے بیٹھ جاتے ہیں، میں بھی ان سے کہہ رہا تھا اور اجازت لے کے بیوی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں ایک بہت خوفناک مرض تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس نے ایپیڈیمک، ایک چوٹ کے مرض کی حیثیت اختیار کر لی ہے، وہ ڈپریشن کا مرض ہے، اور اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا کوئی سدے باب ہی نہیں۔ کروڑ ہر روپے ہم پاکستان میں، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، تو 1.25 ارب روپے کی دوائیاں منگواتے ہیں اسپتال، اور ایک بھی کارڈ نہیں کرتی، بیچارے پریشان ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بڑے بھی، کیونکہ طلب، تمنا، آرزو چوٹی تک پہنچنے کی، اور اس کے ساتھ کھیلنا نصیب نہیں ہوتا خدا کے ساتھ۔ تو میں ان سے ابھی کہہ رہا تھا کہ ڈپریشن کے علاج میں اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ہمارے لیول کے، میں جن بابوں کا ذکر کرتا ہوں، کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے اور لوگوں کو اس موذی مرض سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ تو وہ پرسوں ہی جب میں نے یہ پیش کی، یہ مشکل ہے ایک بزرگ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ڈپریشن کے مریض کو اس بات پر مائل کر سکتے ہیں کہ وہ دن میں ایک آدھ دفعہ بونگیاں مارا کریں؟ بونگیاں سمجھتی ہیں نا شاید آپ بھی، کہ ایسے ہی یٹل باتیں، کچھ بھی نہیں، اس کے معنی کچھ۔ تو وہ ہم بچپن میں یہ جو ریپ میوزک ہے نا، جس کے آپ بڑے دیوانے، یہ تو اب آیا ہے نا، میں آپ کو اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ گاؤں میں رہتے تھے، جوہر کے کنارے جاتے ہوئے، چوتھی جماعت میں تھا، تو ہمارا ریپ میوزک اس سے بہت تیز تھا، اور ہم گاتے تھے مور پاوے پیلسا پجاوے کھڈ نو تے بگلا بھگت چک لیاوے ڈڈ نو تے ڈڈاں دیاں لکھیاں نو کون موڑدا، کسی اتنے بیٹھ کے کبت جوڑدا نالے کھوا موڑدا، ایسی بات کیے جا رہے اور آگے لفظ لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو اب شیخی بگاڑنے لگے کہ ہمیں یہ تو ریپ کبھی کا چلا آ رہا ہے، کیا ایسی بونگی مار سکتے ہیں؟ ہم کو اتنا زمانے نے ٹائٹ کر دیا، اتنا پڑھا دیا، اتنا تشنج میں مبتلا کر دیا کہ اب آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے لطیفہ تو بہت بات کی چیز ہے، بنی بنائی چیز ہے، زور لگا کے آپ کے بار روم میں، آپ کے ہسپتال میں سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اندر سے نہیں نکلا ہوتا، ریلیکس بندہ نہیں بات کر رہا ہوتا۔ تو ایسے ہی بونگی مارنا، اماں ہوتی تھی نا ہمارے گھر میں، وہ ایسے پھوپھی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی میرا کتنے گیا بیٹا ہے نو ستے لیا ہے، بس چلی کی بونگی مار دی، اس نے سارے گھر کو بیلنس کر۔ تو ہم پھوپھی پہ ہنس رہے ہیں، زندگی میں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہاں ہے پھوپھی آگے اس کو جفیاں ڈالتے پھرنے، وہ موقع ہمارے پاس ہے نہیں اب، اور جب تک وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، جب تک ہم کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس تیزی کے پیچھے ایک سکون ہے، تیز بھاگتے پہیے کے پیچھے
ساکن دھرا ہے